لوگوں میں کچھ مگویاں ہو رہی ہیں، لہٰذا آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز ادا کیا کرو۔ حضرت حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، بہت اچھا، آج ہی جاؤں گا۔ جب آپ نماز کا وقت ہوا تو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلی صف میں موجود تھے۔ رکوع ہوا تو رکوع کیا، جب سجدے میں گئے تو نماز توڑ دی اور گھر آ گئے۔ نمازوں نے اس پر بڑی باتیں کی۔ حضرت امام غزالی نے والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں جان، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ حامد نماز نہ پڑھتے۔ آج انہوں نے میرے پیچھے نماز شروع کی اور جب سجدے میں گئے تو نماز توڑ کر آ گئے۔ والدہ نے فوراً حامد کو بلا کر پوچھا، بیٹا تو نے یہ کیا عمل کیا؟ نماز توڑ کر کیوں واپس آ گیا؟ آپ نے عرض کیا، جب تک یہ خدا کی نماز پڑھتے رہے میں ان کے پیچھے پڑھتا رہا۔ جب یہ سجدے میں گئے تو انہوں نے طلاق کے مسئلے پر غور شروع کر دیا۔ اماں جان، میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا، نہ کہ طلاق کی۔ انہوں نے طلاقیں سوچنا شروع کر دی تو میں نماز چھوڑ کر گھر آ گیا ہوں۔ والدہ بھی تو غزالی کی تھی۔ فرمایا، حامد، تو نے اس لیے نماز توڑی ہے کہ محمد غزالی کا خیال غیر کی طرف چلا گیا، اور تم بھی تو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نے اپنا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر غزالی کے دل کی طرف کیوں لگا دیا؟ جو جرم غزالی نے کیا اس سے تم خود بھی مرتب ہوئے ہو۔ مجنون ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ نمازی صاحب نے نماز توڑ کر مجنون کے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ تو نے دیکھا نہیں میں نے نماز شروع کر رکھی تھی، میرے آگے سے کیوں گزرے ہو؟ مجنون نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ نمازی نے کہا، کیوں نہیں دیکھا؟ آخر مجنون نے ایک بات کہی، اس نے کہا، اے نمازی، میں تو دنیا کی ایک عورت کے عشق میں اتنا محب ہو کر جا رہا تھا کہ تجھے نہ دیکھ سکا، مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ عشق لیلا میں مری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتی ہیں راز و نیاز جان؟ نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ مجنون نے کہا، ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، نمازی نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، کیا یہی تیری نماز ہے؟ یہ روایت بہت مشہور ہے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ران پر سر اقدس رکھ کر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی مولا کریم کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہیں اور کبھی حضور علیہ السلام کے مقدس چہرے کی طرف۔ کبھی خیال آتا ہے کہ آپ کو بیدار کر کے نماز پڑھوں، پھر خیال آتا ہے کہ آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا، کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور اگر نہ جگاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض جاتا ہے۔ اور نماز بھی اثر کی ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد آتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی وسطی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتی ہیں اور کبھی حضور پاک کے چہرے کی طرف۔ جنت کی حوریں کہہ رہی تھی، زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ آخر دل سے سوال کیا تو دل نے کہا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ آنکھیں بند فرمائیں اور سورج غروب ہو گیا، کھولی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا علی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ما یبکیک یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا، حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے تو ادا فرما لی تھی مگر میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے قلب اقدس میں ابھی خیال ہی کیا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔
حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری مرضی پاک یا صورت پرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی منہ کا کلیجہ چیر گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مولا علی کی ایک نماز کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام نے صورت کو واپس پھرایا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ دوسری رات یہودی کے لڑکے نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ابا جان ہمارے ساتھ والے مکان میں رات کو ایک درخت نظر آیا کرتا تھا جو مجھے آج نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا بیٹا وہ درخت نہیں تھا، مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے جو تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، آج ان کا وصال ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب مسلمانوں کو صحیح من رات کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔